اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز حساب پیش ہو جب بھی میرا دفتر عمل، نہ آپ شرمسار ہو نہ مجھ کو شرمسار کر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 11th class, السلام علیکم, good afternoon. Today we are going to study a poem, the last poem, which is Father to Son, written by Elizabeth Jennings. This poem brings out the agony of a father who has lost all kinship with his son. The son is now grown up. He lives in his own world. He has no feeling of any relationship with his father. The father bitterly feels the pangs of this emotional separation. He wants the same kind of bond with his son as he had when the son was a little child. They lived in the same house and were so fond of each other, but now the son has moved to his own separate world. He has a separate home of his own. The father feels sad and forlorn. He wants his son back again. He is prepared to accept him even with all his profligacy. The poem has a universal appeal. The agony of the father in this poem is the agony of all fathers. Unfortunately, یہ نظم ایک ایسے باپ کی تکلیف بیان کرتی ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ سبھی رشتے ناطے کھو چکا ہے۔ بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ اسے اپنے والد کے ساتھ کسی طرح کے ناطے کا، کسی طرح کے رشتے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ باپ اس جذباتی علیحدگی کی تکلیف کو شدت سے محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح کا رشتہ چاہتا ہے جیسا رشتہ تب تھا جب وہ بیٹا چھوٹا بچہ تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اب بیٹا اپنی الگ دنیا میں چلا گیا ہے۔ اس کا اپنا الگ گھر ہے۔ باپ افسردگی اور اکیلے پن کا شکار ہے، یعنی لونلیس کا شکار ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو دوبارہ واپس چاہتا ہے، لانا چاہتا ہے، اس کا واپس آنا چاہتا ہے، اس کو دوبارہ واپس آنا وہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ وہ اس کی فضول خرچیوں کے رہتے ہوئے بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ نظم ایک یونیورسل ٹروتھ بن چکی ہے، ایک آفاقی سچائی کو بیان کرتی ہے۔ اس نظم میں والد کی تکلیف سب والدوں کی تکلیف ہے۔ Dear students, let us understand first two stanzas of this poem. Number 1. I do not understand this child, though we have lived together now in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small. In these lines, the poet says, however old one grows, one always remains a child for one's parents. But the child, after he has grown up, no longer regards his parents as parents. He looks upon them as strangers, unfortunately. His estrangement causes the poor parents deep agony. The father in this poem says that he no longer understands the same child with whom he has been living for years in the same house. Now he knows nothing of him. He has become a total stranger for him. The father wants to build up a relationship with him. He wants the same kind of relationship that he used to have when the son was a little child. Students, اس پیراگراف میں، اس پیسیج میں یا اس اسٹینزا میں
وائٹ کہتا ہے کہ آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس چائلڈ، اس بچے کو یعنی اپنے بیٹے کا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اب سمجھ نہیں پا رہا ہوں، عجیب بات ہے کہ میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں. دو وی ہیو لیوڈ ٹوگیدر ناؤ، اگرچہ ہم اکٹھے رہ چکے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے ہم اکٹھے رہ چکے ہیں. جب یہ چھوٹا بچہ تھا تو میرے ساتھ رہتا، لیکن اب یہ بڑا ہو چکا ہے، اب میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں. ان دا سیم ہاؤس فار ایئرس، اسی مکان میں کئی سالوں تک یہ میرے ساتھ رہا ہے. آئی نو، جہاں تک میرے علم کا سوال ہے، میری معلومات کا سوال ہے، یہ میرے ساتھ رہ چکا ہے. نتھنگ آف ہم سو ٹرائی ٹو بلڈ اپ اے ریلیشن شپ فرام ہاؤ ہی ہیز وین اسمال. تو اس میں وہ کچھ بھی نہیں رہا ہے، وہ کچھ بھی اس میں موجود نہیں رہا ہے جو کہ اب یہ ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتا ہے. ریلیشن شپ جو اس وقت موجودہ صورتحال میں ہے، اب وہ فادر دوبارہ اس ریلیشن شپ کو بھی بلڈ کرنا چاہتا ہے اس طرح سے جیسے کہ وہ چھوٹا بچہ تھا. یعنی بچپن کی ریلیشن شپ جو تھی اس کے ساتھ وہ وہی ریلیشن شپ دوبارہ پیدا کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیوں یہ بدل گیا، کیوں اس نے اپنی علیحدہ دنیا اختیار کر لی، اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو میں اس کے ساتھ وہی ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہوں جو بچپن سے آج تک اس کے ساتھ تھی، لیکن اب یہ بدل چکا ہے، اب یہ میرا خیال نہیں رکھتا ہے اور اس نے علیحدگی اختیار کی ہے، اس لیے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے. Stanza 2, passage 2. Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. In these lines, the poet says that the father wants to build up a relationship with his son. He wants the same kind of relationship as he had when the son was a little child, but the father feels that the very seed of that relationship on which he had spent his all has been killed. That seed has been killed. Or he had sown it on a land that did not belong to him. It belonged to his son and he had no right to it. In other words, all the pain and energy of the father is bringing up his son has gone to waste. That seed of relationship which he had been nurturing with such love has now sprouted on someone else's land. In other words, the son's affections have now turned from his father to some other object. Now they speak to each other like strangers. There is no feeling of understanding between them. The father says that he had brought up the child according to his own designs, but now he doesn't like any of the things that his son loves. In other words, the father loved to see the child grow up according to his own desires, but now the son has his own different ways which the father doesn't like at all. اس میں پوئٹ یہ کہتا ہے yet have I killed، کیا وہ مر چکا ہے the seed I spent، وہ سیڈ جو بیج میں نے بویا تھا وہ کیا مر چکا ہے، وہ بیج مر چکا ہے. or sown it where the land is his and none of mine، یا وہ سیڈ جو ہے وہ میں نے اس جگہ بویا ہے، جو اس زمین پر بویا ہے جو کہ میری نہیں تھی، جو زمین میری نہیں تھی، وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ وہ اسی کی تھی. we speak like strangers. اب یہ باپ دکھ کے ساتھ کہتا ہے کہ اب ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم اسٹرینجرس ہیں، اجنبی ہیں. دیر از نو سائن، کوئی اشارہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں. دیر از نو سائن آف انڈرسٹینڈنگ ان دا، یعنی ہماری بات چیت میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے. وہ کچھ کہتا ہے، میں کچھ کہتا ہوں. دس چائلڈ از بلٹ ٹو مائی ڈیزائن، اس بچے کو تو میں نے
اپنے بیٹے کو تو میں نے اپنے ڈیزائن کے مطابق بنایا تھا. Yet what he loves I cannot share. لیکن اس کو کیا پسند ہے اب مجھے اس کے ساتھ اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. میں اس کو شیئر نہیں کر سکتا, میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. یعنی یہ اگانی ہے, ایک تکلیف ہے آج کل کے پیرنٹس کی کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے, وہ اپنی خود غرضی کرتے ہیں اور ماں باپ کو علیحدہ چھوڑ دیتے ہیں اور جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ فادر جو ہے, یہ پوئٹ جو ہے, یہ اس فادر کی اس اگانی کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا وہ بچہ جو میں نے پالا تھا, جس کو نرچر کیا تھا میں نے, کیا وہ اب مر چکا ہے؟ وہ اس کی روح ہی مر چکی ہے, وہ تخم ہی مر چکا ہے, وہ سیڈ ہی مر چکا ہے, یا میں نے وہ سیڈ, میں نے وہ تخم جو ہے وہ ایسی جگہ پر بویا ہے جس زمین پر میرا کوئی حق نہیں. تو کہتا ہے وہ اسپیک لائک اسٹرینجرز, کہ ہم بات کرتے ہیں کس طرح, اسٹرینجرز کی طرح. دیر از نو سائن آف انڈرسٹینڈنگ ان دا ایئر, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے ہم میں, ہماری باتوں میں. دس چائلڈ از بلٹ ٹو مائی ڈیزائنس, اس بچے کو تو میں نے اپنے بیٹے کو میں نے اپنے ڈیزائن کے مطابق, اپنی چاہتوں کے مطابق, اپنی اس پسند کے مطابق بلڈ کیا تھا, اس کو تعمیر کیا تھا, اس کی تربیت کی تھی. Yet what he loves I cannot share. لیکن اب علیحدہ راہیں ہیں, وہ الگ سوچتا ہے, باپ الگ سوچتا ہے, بیٹا الگ سوچتا ہے, باپ الگ سوچتا ہے. یعنی باپ کے کہنے پر بیٹا بالکل کوئی توجہ نہیں دیتا, بلکہ وہ اپنی ہی چلاتا ہے. تو یہ اگانی ہے, یہ ایک بہت دکھ کی بات ہے جو اس نظم میں بیان کی گئی ہے شاعر کی طرف سے. تو اس سے ہر ایک بیٹے کو بچنا چاہیے کہ وہ اپنی عاقبت کو اس طریقے سے خراب نہ کرے. Students, I think it is sufficient for today. Have a nice day. Thanks.